بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ آج جمعہ رات کی برکت سے جمعہ لگنے جا رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی نکاح کے اوپر بات کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں شادی اور نکاح اور رسم و رواج میں ہم کتنے الجھے ہوئے ہیں ہم مسلمان۔ جی اللہ کا نام لے کر کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین و امام المتقین و انت رسول رب العالمین۔ پہلے تو میں کچھ ایک آپسی بات کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا اسٹوڈیو رینوویٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جو ویڈیوز آج کل کار میں ایسی آ رہی تھی وہ اب انشاءاللہ ہماری واپس سے اسٹوڈیو کے اندر سے اب آپ کو واپس سے ہماری ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ آمین۔ ہم انشاءاللہ آج شہباز بھائی نکاح کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت شادیوں کا ایک طرح سے کہا جائے تو سیزن ہے۔ ابھی ایک خبر آئی تھی کہ نومبر میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ شادیاں ہیں اور بھی بہت سے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن بات جو ہوگی وہ اس پہ ہوگی کہ آج کے دور میں جو لوگ نکاح کر رہے ہیں کیا وہ رسول اللہ کے طریقے پہ کر رہے ہیں، کیا ان میں وہ شرعی حکم پایا جا رہا ہے جس میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس میں برکت ہے، اس طریقے سے نکاح کرا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی، تو کیا اس طریقے پہ نکاح آج ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح سنتی، النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، ورغبا سنتی فلیس منی، جس نے اس سنت کو چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرسٹ۔ سیکنڈ، اللہ کے رسول کی تعلیم جو نکاح کے طور پر تھی وہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام جب بھی نکاح ہوا کرتا تھا آپ اس میں قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس خطبے میں کم سے کم 4 آیت آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں اور کسی بھی معاشرے میں اگر ہم اپنے اولاد کی شادیوں میں زیادہ پیسہ خرچہ کریں اور اس کی تعلیم میں کم پیسہ خرچہ کریں تو اس کمیونٹی اور اس قوم کی بربادی طے ہے، یعنی بوال ان کا آنا طے ہے۔ بالکل۔ یہ ایجوکیشن پہ کم پیسہ خرچ کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کے یہاں منگنی کا فنکشن ہوتا ہے، 2.5-4 لاکھ روپے اس میں خرچہ ہوتا ہے۔ پھر ہلدی جو ہندو بھائیوں کا رواج ہے، اسلام مسلمانوں کا رواج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعت ضلالت ہے، ضلالت جہنم میں لے جائے گی۔ یہ حدیث واضح ہے اور سب کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی اتنی بدترین بدعت پر عمل ہمارے ہاں مسلمانوں کے یہاں ہوتا ہے کہ وہ ہلدی کا فنکشن کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بدعت ہے، کتنی بڑی یہ اللہ کے رسول کی، میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی بات کو مخالفت ہے، ان کی بات کو پش پش ڈال دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نوٹس کیجئے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا نکاح مولا علی سے فرمایا تو اس میں کوئی بارات نہیں تھی، تو بارات کا تصور ختم۔ نہیں تو اس میں ایک بات مجھے بتائیں، جو لوگوں کو اگر کہا جائے کہ بھائی ایسے ایسے نکاح نہیں ہونا چاہیے، صاف کر رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو ایسے نکاح کی ترغیب دلائی نہیں ہے، ایسے تو اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کا نکاح کرا ہی نہیں ہے، ایسے تو کہ 1000 لوگوں کا مجمع بلا لیا گیا، ایک قافلہ نکل رہا ہے کاروں کا، یا گھوڑوں کا چلو اس زمانے میں گھوڑے تھے، گھوڑوں کا قافلہ نکل رہا ہے، مولا علی آ رہے ہیں گھوڑے پہ آ کے بیٹھ کے۔ نہیں، آج زیادہ گھوڑے ہیں یا اس دور میں زیادہ گھوڑے تھے؟ اس دور میں تو گھوڑے تھے۔ اونٹ آج زیادہ ہیں یا اس دور میں زیادہ تھے؟ یعنی آج سے بہت بہتر بارات اس دور میں بن سکتی تھی، اور سب کے ہاتھ میں جھنڈا ہو سکتا تھا، بھالے ہو سکتے تھے، تلوار ہو سکتی تھی۔ بالکل کہ ہمارے بھائی کی آج شادی ہے، ہم ڈنگے کی چوٹ پہ آ رہے ہیں، لیکن مولا علی سادہ طریقے سے آئے ہیں، اللہ کے رسول نے نکاح پڑھایا ہے۔ اللہ کے رسول نے نکاح کو اتنا آسان بنایا تھا اور امت نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب کی بیٹی کہاں جائے۔ باقی نہیں۔ اور وہ مجھے شرم آتی ہے ایسے مسلمانوں کو دیکھ کر کے کہ فنکشن میں یہ جو دے رہے ہوتے ہیں نا اپنی بیٹی کو، جیسے سوٹ ہیں اور جو XYZ جو بھی ہوتا ہے، میں تو ان چیزوں سے بہت دور ہوں،
وہ باقاعدہ یہ ایک فنکشن میں لگاتے ہیں اور مہمانوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ دیا ہے، یہ برتن ہے، یہ فریج ہے، یہ ٹی وی ہے. ورڈ میرے دھیان نہیں آ رہا، وہ نیلامی کہتے ہیں کیا کہ اس کی وہ دکھایا جا رہا ہے، شو آف دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ دیا ہے. مجھ سے ایک عالم تھے، انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. جب میں نے ان سے پوچھا تھا نا کہ یہ سب کیوں ہے مسلمانوں کے اندر آج کے، اور سب سے زیادہ یو پی اتر پردیش کا مسلمان تو کہتا ہے کہ ایک ٹرک لے کے آؤ، اس ٹرک میں ڈی جے ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بعد وہ کہتا ہے ہم جو دے رہے ہیں نا، جو بلٹ ہے، کار ہے، جو ہم لے رہے ہیں لڑکی والوں سے، اور جو وہ لڑکی والے دے رہے ہیں، یعنی ساس سسر کو جوڑے، ان کے بچوں کو، ان کے چاچی کو، ان کے بچوں کو، وہ سب ایک سیٹ اپ بنا کر رکھنا ہے، لائٹیں وائٹیں وہاں لگانی ہے تاکہ سب آ کے دیکھیں کہ بیٹی کو یہ دیا ہے، سونا اتنا دیا ہے. سونے کی کیا ضرورت میرے تو ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی، ایک تو جس کا نکاح ہو رہا ہے، ایک تو چلو لیڈیز ہے یا بچی ہے گھر کی، اس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کو کسی نے سونا دے دیا تو سمجھ آتا ہے. مرد کو سونا دینا کہاں سے جائز آ گیا؟ مرد پہ تو سونا ہی حرام ہے. تو پھر وہ غریب، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ غریب کی بچی پھر کیسے نکاح کرے گی؟ ابھی میرے پاس کل ایک کارگزاری آئی، اوکھلا کی تھی وہ، کہ وہاں مسلمانوں میں شادی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. وہاں سے مجھے وائس ریکارڈنگ آئی کہ آج ہمارے گھر کے سامنے شادی ہو رہی ہے، اور وائس ریکارڈنگ میں صرف ڈی جے بج رہا تھا، اور وہ شادی مسلمانوں کی تھی. اب میں اس پہ ایک سوال کرتا ہوں کہ جس میں تم نے رسول اللہ کی سنت کی دھجیاں اڑا دی، جس نکاح میں تم نے اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑا دی، کیا وہ نکاح یا وہ شادی برکت والی ہوگی؟ وہ اولاد برکت والی ہوگی؟ کیا وہ بچے وہ برکت والے ہوں گے؟ کیا وہ تعلیم لیں گی جو صلاح الدین ایوبی نے لی تھی؟ کیا وہ تعلیم لیں گی جو مولا علی نے بتائی ہیں؟ کیا وہ تعلیمیں لیں گی جو حضرت عمر نے بتائی ہیں؟ نہیں. یہ کیا کریں گی؟ موبائل چلائیں گی، اور ان کے ماں باپ بھی ان میں شامل ہوتے ہیں. جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، بچہ چھوٹا تھا 2 سال کا، 1.5 سال کا، لو بیٹا فون لے لو، اسے چلاتے رہو، اسے توڑو پھوڑو، ہمیں بخشو. یہ ہے آج کل کی. اگر تمہیں بچے کو اگر کچھ ایسی چیز دینی ہی ہے تو میں کہتا ہوں واک مین لاؤ، اس میں قرآن بھرو اور اس کا کان میں لگا دو. بچہ صرف ساؤنڈ سننا چاہتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں سننا چاہتا، اسے بس کان میں لگا کے چھوڑ دیا جائے، اس میں ہے. لیکن آج کل کے معاشرے کے اندر یہ ڈی جے بجائیں گے، ایک پورا قافلہ نکالیں گے، اور اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ میں نے بہت نیکی کا کام کرا ہے، اچھا کام، میرا نام ہوگا اب زمانے میں. میں نے ایک وہ دیکھی، بلکہ میں پچھلے سال کا واقعہ بتاؤں، جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، جامع مسجد ہے وہ، اس کے باہر بسیں لگی ہوئی، خواتینیں بے پردہ دھڑلے سے، کاریں دھڑلے سے، پیچھے ٹرک میں ایک ڈی جے آ رہا ہے، فل والیوم میں وہ بج رہا، فل والیوم میں، جس کی کوئی حد نہیں. اور میں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی تھی اپنے فون سے، وہ ڈیلیٹ ہو گئی میرے پاس سے، نہیں تو میں اس ویڈیو میں ڈال دیتا ہوں سب کی بات. وہ جامع مسجد کا گیٹ باہر ہے، اور اس کے بعد میرے کتنے جاننے والے، میرے خود کے نہیں آپ کے بھی کتنے جاننے والے میں نے دیکھے اس قافلے میں جو گھوم رہے تھے، اور دھڑلے سے ڈی جے بج رہا تھا، اور نوٹ اڑ رہے تھے، اور بینڈ باجا والے مزے لے رہے تھے. اور وہ بینڈ باجا والا نوٹ اڑاتے ہیں تو وہ کھینچنے والے ہوتے ہیں. فل طریقے سے بے پردگی چل رہی ہے، فل طریقے سے اللہ کے رسول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جو انہوں نے حکم دیے، اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سب مزے لینے جا رہے ہیں. کوئی نکاح اس طریقے سے نہیں کرنا. میرا قاریوں سے سوال ہے، جو قاری صاحب نکاح پڑھانے جاتے ہیں ان سے سوال ہے کہ جب اللہ کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے تو آپ کیوں پڑھا رہے ہو نکاح؟ نکاح ہی نہیں پڑھانا آپ اٹھ جاؤ وہاں سے. جو وہ پیسوں کی طاقت ہوتی ہے نا، وہ قاری صاحب کہتے ہیں نہیں وہ ڈی جے میں بیس نہیں ہونی چاہیے، جائز ہے، پر جا کے پڑھا دیتے ہیں. ہر طریقے سے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے مسلمان. میکسیمم مسلمان اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ جو مرد حضرات اور عورتیں حضرات ہیں ان کی گیدرنگ ساتھ میں ہوتی ہے. یہ کتنی بڑی مخالفت ہے اللہ کے رسول کی، بے پردگی. ٹھیک ہے، انجان انون لوگ اور خود کو مسلمان کا نام دیتے ہیں. ارے ایک واقعہ کیا، ایک قصہ یاد آئی. ایک دوست ہمارے تھے، جانکار تھے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. واقعہ بھی کیا، وہ میرے دوست کا ہی واقعہ سمجھو، اسے بالکل جاننے والے ہیں ہمارے. ان کی ازواج تھی وہ، تو وہ مارکیٹ میں آئی تو فل پردے میں، ان کے اتنے گلوز پجامے میں، ماشاء اللہ دیندار کر کے لوگ ہیں بھائی، بہت بڑھیا کہ پورے پردے میں آئی ہے. خواتینیں بھی شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو بھائی پورے پردے میں جاتی ہیں، میں نے ماشاء اللہ. اب وہ کسی شادی میں میرا وہ ہو گیا کہ یا تو میں نے فوٹوز وغیرہ انہوں نے دکھائے تھے، دیکھو ہم کل شادی میں گئے تھے. اب میں نے تو بھائی نظر دیکھی اور یوں ہٹا لی میں نے. اب میرے دماغ میں صرف ایک بات بھائی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو، اپنی خواتین کو اس پردے میں مارکیٹ میں اتارتے ہیں، اسی پردے میں وہ شادیوں میں کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا یہ ایک ایگزامپل سیٹ نہیں ہوگا؟ ایگزامپل سیٹ ہوگا نا کہ ایک پردے دار عورت آئی ہے، کہ فاطمہ کی غلام آئی ہے،
ہوتا ہے نا. لیکن وہ سوٹ بھی ایسا پہننا ہے کہ اس میں اتنے ہاتھ دکھے, وہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے یوں چپکی بھی ہو پوری کمر. اللہ بس توبہ کریں ایسی چیزوں سے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس ٹائم دھجے اڑانے کی, کیونکہ سوٹ مہنگا خریدا ہوا ہوتا ہے. بس یہ وجہ ہے, سوٹ مہنگا خریدا ہے, دکھانا تو پڑے گا, اور جا کے دکھایا جائے گا کہ یہ تمہیں اتنے کا لائے گی, یہ تمہیں اتنے کا لائے. میرا خواتین سے یہ سوال ہے کہ آپ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو جو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہی ہیں, جو اللہ کے قرآن کی مخالفت کر رہی ہیں. اس قرآن کے اندر ہے پردے کا حکم کہ اللہ کے رسول کی زبانی بھی ہے